بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسیر جز عامہ کا درس جاری ہے۔ آج کی نشست میں سورۃ الغاشیہ ایک مختصر تفسیر۔ سورۃ الغاشیہ مکی صورت ہے اور اس کی 26 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا بنیادی پیغام آخرت پر ایمان ہے، قیامت کے دن کی ہولناکیاں، جنت اور دوزخ کی خبر، اور ان پر غور و فکر کی دعوت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس ڈھانپنے والے یعنی قیامت کی بات پہنچی اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل و عاجز ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، مشقت اٹھانے والے، تصلی نارا حامیہ، دھکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، تسقی من عین آنیہ، ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے، لیس لہم طعام الا من ضریع، نہ ان کے لیے کھانا ہوگا مگر کانٹے دار گھاس سے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گی نہ بھوک سے بے نیاز کرے گی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش یعنی کمائی سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں وہ نہ سنیں گے بیہودہ بکواس، فیہا عین جاریہ، اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہے، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہیں، واکواب موضوعہ، اور آب خورے چنے ہوئے، ونمارق مصفوفہ، اور غالیچے برابر بچھے ہوئے، وزرابی مبثوثہ، اور گدے بکھرے ہوئے یا قالین بکھرے ہوئے بچھے ہوئے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف یا اونٹوں کی طرف کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کیسے بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کی طرف کیسے نصب کیے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کیسے بچھائی گئی۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، بس آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، الا من تولی وکفر، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا اور منکر ہو گیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پھر اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، بہت بڑا عذاب۔ ان الینا ایابہم، بے شک انہیں ہماری طرف لوٹنا ہی ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہم پر ہے ہمارا کام ہے ان کا حساب لینا۔ یہ عظیم صورت ہے، 26 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم صورت کا آغاز سوال سے کیا ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، سوال کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے،
اور تبعاً اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ حدیث الغاشیہ حدیث خبر ہے، کیا خبر پہنچی ہے، کس چیز کی؟ الغاشیہ۔ اور یہ سوال اس لیے پوچھا جا رہا ہے غاشیہ کے تعلق سے تاکہ شوق پیدا ہو اس عظیم خبر کو سننے کے لیے۔ ہر خبر برابر نہیں ہوتی، بعض ایسے خبریں ہوتی ہیں جن کو کانوں سے دل سے سننا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا پیارا انداز بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید، سب سے عظیم کلام ہے، سب سے سچا کلام ہے، ایک ایک لفظ بے نور ہے، ایک ایک لفظ میں کمال ہے۔ دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کی خبر کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس چیز کے عظمت کا بیان ہے کہ وہ کوئی عظیم چیز ہے، کوئی عام معمولی چیز نہیں ہے۔ تو دل سے سننا ہے اور اس کی عظمت کو جاننا ہے۔ جس چیز کے بارے میں سوال ہے الغاشیہ۔ غاشیہ کیا ہے؟ ڈھانپنے والی، اور ڈھانپنے والی سے مراد، غاشیہ سے مراد یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کے مختلف نام ہیں قرآن مجید میں، غاشیہ ہے، القارعہ ہے، الحاقہ ہے، یوم الحساب ہے، یوم التناد ہے، مختلف نام ہے، یوم التغابن ہے، مختلف نام ہے۔ اور یہ نام اس لیے ہے کہ یہ سب سے آخری دن ہے اور سب سے لمبا دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے۔ اس دن کی ایسی ہول کیا ہیں کہ دیکھنے والا دیکھ نہ پائے گا، سننے والا سن نہ پائے گا۔ دلوں کو ہلا دینے والی گھڑی ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہماری نظر آسمان پر پڑتی ہے، کھلا وسیع آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، آسمان کے تارے ہیں۔ پھر جب نظر تھوڑی سی زمین کی طرف آتی، پھر پہاڑ نظر آتے ہیں، سب سے بڑے پہاڑ ہیں، پھر یہ درند ہے، پرند ہے، یہ زمین ہے، یہ سمندر ہے، یہ انسان ہے۔ ایک دن آئے گا کچھ بھی نہیں باقی بچے گا۔ قیامت کے دن ہر بندے کی حالت بگڑی ہوئی حالت ہوگی، خراب حالت ہوگی، غشی طاری ہوگی، کیونکہ ڈھانپنے والی نے ڈھانپ لیا ہے۔ آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، اِذَا السَّمَاءُ انشقت، سورج بے نور ہو جائے گا، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَت، آسمان کے تارے بے نور ہو جائیں گے، ٹکرا جائیں گے آپس میں، ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت، آسمان کا یہ خوبصورت چاند گرہن پڑ جائے گی اور اس کو سورج کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، دوسرے آیت کریمہ میں كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اون کی طرح اڑتے رہیں گے، اڑ جائیں گے۔ یہ زمین پھٹ جائے گی، زلزلے پر زلزلہ آ جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ سمندر ابل جائیں گے۔ واذا البحار سجرت، یہ درند اور پرند۔ واذا الوحوش حشرت، حشر کر دیا جائے گا۔ اور یہ بیچارہ انسان، ہماری حالت، ایسا خوف طاری ہو جائے گا، دل حلق تک پہنچ جائیں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فراش مبثوث، بھوسے کی طرح۔ یہ غاشیہ ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، اور پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، یہ انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا، اور اس دن کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا جو اس سے بھی زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے۔ زمین یہ زمین نہیں رہے گی، آسمان یہ آسمان نہیں رہے گا، انسان دوبارہ زندہ ہوگا، برہنہ بدن، جسم کے مکمل حصوں کے ساتھ اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، حفاتن، پاؤں میں جوتی نہیں، عراتن، ننگے برہنہ بدن، غرلا، جسم کے مکمل حصوں کے ساتھ۔ سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہو جائے گا، اور یہ سورج نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کی جسامت یہ نہیں رہے گی، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے، نفس نفسی کا عالم ہوگا، چیخ و پکار ہوگی، ایک وقت آئے گا کہ غشی سب پر طاری ہوگی، خاموشی طاری ہوگی، پھر وقت آئے گا کہ لوگ دوڑیں گے اپنی جگہ سے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر بندہ اپنی میں پڑا ہے، کسی کو کسی کی بھی خبر نہیں، نہ والدین کو اولاد کی ہے، نہ خاوند کو بیوی کی ہے، نہ بیوی کو خاوند کی ہے، نہ اولاد کو والدین کی ہے، نہ بھائی کو بھائی کی ہے، نہ دوست کو دوست کی ہے، کسی کی خبر نہیں۔ اور یہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا، حساب نہیں شروع ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت نہیں کریں گے، الشفاعت الکبریٰ، سب سے بڑی شفاعت، کہ یہ ڈھانپ دینے والی گھڑی ختم ہو جائے، کسی طریقے سے یہ عذاب ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ پھر شفاعت ہوگی، پھر حساب شروع ہوگا، پھر ایک اور مرحلہ شروع ہو جائے گا قیامت کا۔ الغرض الغاشیہ کی ہولناکیاں اور اس کی جو خبر ہمیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، واللہ دل والوں کے دل تو ہل جاتے ہیں، اور یہ دنیا چھوٹی سی نظر آتی ہے، دنیا کی رنگینیاں، یہ خوشیاں، یہ مسرت، سب دنگ رہ جاتے ہیں۔ اس دن میں لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، قیامت کے دن لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلے قسم کے لوگ، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں۔ وجوہ، چہرے، منہ، کئی چہرے ہوں گے، اور چہرے اس لیے کہ سب سے معزز چیز انسان کے جسم کی یہ چہرہ ہے، شرف والی چیز ہے، عزت والا حصہ ہے جسم کا۔ اگر یہ حصہ ذلیل ہو جائے تو پورا جسم ذلیل ہو جاتا ہے، اگر یہ حصہ معزز رہے، شرف والا رہے، تو پورا جسم شرف والا ہی رہتا ہے، معزز رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چہروں سے بات کا آغاز کیا۔ حقیقت تو انسان ہی ہوگا نا، اکیلے چہرے تو نہیں وہاں پہ اڑ رہے ہوں گے، انسان ہی ہوں گے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وجوہ یومئذ، اس دن، یہ کون سا دن ہے؟ الغاشیہ کا دن ہے، قیامت کا دن ہے۔ خاشعہ، ذلیل اور عاجز ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ بعض ایسے لوگ ہوں گے جو اس دن ذلیل ہوں گے، چہرے ذلیل ہیں تو وہ سب سے بڑے ذلیل ہیں۔
کیا ذلت ہے، کیا رسوائی ہے، کیوں ذلیل ہے. عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، مشقت اٹھانے والے ہوں گے. قیامت کے دن جہنم میں عذاب ہوگا، سکون نہیں ہوگا، آرام نہیں ہوگا. جہنم میں گلوں میں توق ہوں گے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، اغلال میں جکڑے ہوں گے، مشقت میں ہوں گے. تصلی نارا حامیہ، حالت کیا ہوگی؟ سکون نہیں ہوگا، مشقت ہوگی. رہیں گے کہاں؟ تصلی نارا حامیہ، جلتی ہوئی دکھتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. یوں کا ٹھکانہ ہے، یوں کے رہنے کی جگہ ہے. اور جہنم اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب ہے. کئی عذاب ہیں، دنیا میں بھی تکلیفیں ہیں، عذاب ہیں، آخرت میں میدان محشر میں کئی تکلیفیں ہیں، کئی عذاب ہیں. سب سے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کا جہنم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہم سب کو محفوظ فرمائے. نارن حامیہ، نار آگ کو کہتے ہیں. آگ ہمیشہ جلاتی ہے، جلانے کے لیے ہوتی ہے، جلتی ہی رہتی ہے. آگ بجھے تو اسے نار نہیں کہتے، آگ نہیں کہتے اسے. یہ کیسی آگ ہے؟ جو حامیہ ہے. سبحان اللہ، یعنی ختم ہونے کا نام نہیں لے گی، مسلسل جلتی رہے گی، جلاتی رہے گی، تکلیف دیتی رہے گی، عذاب دیتی رہے گی. اور دنیا جہاں کی ساری آگ ایک طرف کر دی جائے تو آخرت کی آگ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 69 حصے، 69واں حصہ ہے. دنیا کی ساری کے ساری آگ، سارے جنگل جل جائیں، پوری زمین، پورا کرہ ارض، پوری دنیا جل جائے، جہنم کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر 70 حصے کر دیا جائے آگ کے تو 69 حصے جو ہیں وہ جہنم کی آگ ہے، ایک حصہ دنیا کی آگ ہے، ساری دنیا کی آگ. یہ ان لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ. اب حالت کیسی ہوگی؟ بے سکونی ہوگی، مشقت ہوگی. رہیں گے کہاں؟ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. نارا حامیہ، تصلی یعنی چھوڑے گی نہیں. صلی کہتے ہیں داخل ہونے کو ایسی جگہ پہ جو جہاں سے کوئی نکل نہیں سکتا، مسلسل اسی عذاب میں. اور یہ عذاب، یہ آگ نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. تسقى من عین آنیہ، پئیں گے کیا وہ وہاں پہ؟ ٹھکانہ ہے تو کھانا پینا بھی تو ہوگا نا. تو پینا کھانے سے پہلے ہے، کیونکہ پیاس پہلے لگتی ہے اور شدید ہوتی ہے. انسان بھوک تو برداشت کر ہی لیتا ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی، اس لیے پینے کا پہلے ذکر کیا ہے. تسقى مبنی المجہول ہے، پلائے جائیں گے یہ چہر، یعنی یہ لوگ، یعنی خود نہیں پئیں گے، خود پینے کی طاقت نہیں رکھیں گے، اپنی مرضی سے نہیں پئیں گے جیسے کہ دنیا میں مرضی سے پیا کرتے تھے. تسقى کو پلایا جائے گا. من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. پہلی بات یہ کہ شدید پیاس ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ پینے کا ملے گا نہیں. تیسری بات، جو ملے گا وہاں تک ان کی پہنچ نہیں. چوتھی بات، جو ملا ہے وہ بھی عذاب ہے، کھولتا ہوا، شدید کھولتا ہوا پانی ہے. پانچویں نمبر پہ، مانگیں گے، پینے کی کوشش کریں گے، نہیں ملے گا. چھٹی بات یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو پلایا جائے گا. تسقى من عین آنیہ. ایک تو آگ ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، نارا حامیہ، مشقت ہے، اغلال میں جکڑے ہوئے ہیں، مرضی سے کوئی حرکت نہیں ہے، مسلسل کام میں، مشقت میں لگے ہوئے ہیں، شدید پیاس کی حالت ہے. تسقى من عین آنیہ. پانی کیسا ہوگا؟
جب قریب آئے گا چہرے جل جائیں گے، تشوی الوجوہ، چہرے روسٹ ہو جائیں گے، جل جائیں گے. اگر پی لیں گے قطع امعاءہم، آنتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. پینا پڑے گا. عجب بات یہ ہے کہ پیاس شدید لگے گی، پھر پانی مانگیں گے، پھر ملے گا نہیں، پھر جب ملے گا تو پینا پڑے گا، چہرہ جل جائے گا، چہرے کا گوشت اتر جائے گا، تشوی الوجوہ نہیں باقی رہے گا. اور جو ہی حلق سے اترے گا تو یعنی جہاں سے یہ پانی گزرے گا اسے اس جگہ کو کاٹ کے رکھ دے گا. قطع نہیں، بار بار کاٹتا رہے گا. قطع امعاءہم. ہم سب پہ رحم فرمائے. اب کھانے کا ذکر ہے. لیس لہم طعام الا من ضریع. نہ ان کے لیے کھانا ہوگا مگر خاردار کانٹے دار گھاس سے. شدید بھوک لگے گی کھانے کے لیے. ایک تو یہ ہے ضریع، کانٹے دار گھاس ان میں کوئی چیز ہوگی جو جانور بھی نہیں کھا سکتے، اتنی بڑے اور شدید قسم کے کانٹے ہوں گے. کھائیں گے حلق سے اترے گا نہیں، کھانا پڑے گا. جہاں سے لقمہ گزرے گا اس جگہ کو کاٹتا ہی جائے گا. مسلسل عذاب، مسلسل تکلیف. حمیم ہے، غساق ہے، پیپ، نعوذ باللہ، جہنمیوں کی پیپ، وہ بھی کھانی پڑے گی. بدبودار. کھانے کی کوشش کرے گا، کھا نہیں سکے گا. لا یکاد یسیغ، لیکن کھانا پڑے گا. وہ نکلے گا کھانا، پھر کھانا پڑے گا. لا یسمن ولا یغنی من جوع. یہ ضریع ایسا ہے جو نہ موٹا کرے گی نہ بھوک سے بے نیاز کرے گی. دنیا میں کھانا کھاتے ہیں ہم، موٹے تازے ہو جاتے ہیں، توانائی مل جاتی ہے، بھوک بھی مٹ جاتی ہے. ظاہراً بھی اس کا فائدہ ہے، باطن میں بھی اس کا فائدہ ہے. ضریع ایسا کھانا ہے نہ ظاہر میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا نہ باطن میں کوئی فائدہ ہوگا. جیسا کہ مشروب جو پلایا گیا ہے، تسقى من عین آنیہ، ظاہراً بھی عذاب ہے، چہرے کو جلا دے گا، جسم کو جلا دے گا، اور باطن میں بھی جسم کے سارے سے کٹ جائیں گے، آتے کٹ جائیں گی. یہ کھانا بھی ایسا ہی ہے. لا یسمن، ظاہراً کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جسم کے حصے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی توانائی نہیں ملے گی. ولا یغنی من جوع، اور باطن میں بھوک بڑھتی تو جائے گی لیکن کم کبھی نہیں ہوگی. بھوک سے بے نیاز نہیں کرے گا یہ کھانا. یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں. یہ ہیں کون لوگ؟ تاکہ پتہ چلے اور ان سے اور ان کے راستوں سے بچا جا سکے. اصل تو یہ بات ہے نا. یہ تو ہم نے جانے کہ یہ انجام ہے. یہ انجام ہے کس کا؟ غاشیے کا سامنا سب نے کرنا ہے، دونوں قسم کے لوگوں نے کرنا ہے. پہلے قسم کے لوگوں کا تو یہ انجام ہے. یہ تھے کون دنیا میں؟ آج ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سامنے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عیش کی زندگی بھی بسر کرتے رہتے ہیں. کافر ہیں، اب رب کو جھٹلانے والے ہیں. دنیا میں آئے ہیں، ہر چیز کو دیکھ لیا ہے، ہر چیز کی خبر ہے، ہر چیز کو مان لیا ہے. جو نہیں ماننا تھا وہ بھی مان لیا ہے. نہیں مانا تو اپنے رب کو نہیں مانا، اپنے رب کو جھٹلا دیا ہے. مشرک ہے، رب کو مان تو لیا ہے لیکن ساتھ شریک ٹھہرا دیا ہے. عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کرنی ہے، عبادت غیر اللہ کے لیے بھی کرنی ہے. دعا پکار اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کو بھی پکارنا ہے، ولی کو بھی پکارنا ہے، فرشتوں کو بھی پکارنا ہے، غیر اللہ کے لیے عبادت صرف کرنی ہے، یہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ ظلم اکبر، شرک اکبر ہے، ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ نفاق اکبر والے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، جو دل میں تو کفر باقی رہا، زبان پر کلمہ توحید تھا، ایمان تھا، ظاہر میں نماز تھی، روزہ تھا، صدقات، خیرات، حج اور عمرہ تھا، ان کا ٹھکانہ ہے۔ ہر نافرمان کا ٹھکانہ ہے، ہر ظالم کا ٹھکانہ ہے، ہر وہ شخص جو اپنے رب کو ناراض کرتا رہتا ہے، جو اپنے رب کی رحمت سے دور ہونا چاہتا ہے، ہر وہ شخص جس پر لعنت کی گئی ہے، ہر وہ شخص جو اپنے رب کا نافرمان ہے، جن میں بدعتی ہیں، محرمات کا ارتکاب کرنے والے ہیں، فرائض کو ترک کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، آسائشیں دی ہیں، سب خیر، نعمت، ہر قسم نعمت اللہ نے مہیا فرمائی ہے۔ کس لیے؟ تاکہ اپنی دنیا کو ہم اچھی بنا سکیں، اپنی دنیا کو بہتر کریں، اور دنیا کو بہتر کر کے اپنی آخرت کو دنیا سے زیادہ بہتر کریں، کیونکہ اصل ٹھکانہ آخرت میں ہی ہے۔ دنیا تو دنیا والوں کے ساتھ، دنیا کے رنگینوں کے ساتھ ختم ہی ہو جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ آخرت کے لیے جس نے بھی اس دنیا میں کچھ کیا ہے، وہ ان لوگوں سے بچے گا اور دوسری قسم کے لوگوں میں شامل ہوگا، جس کا ذکر ابھی ہونے والا ہے، جو ان کی بالکل برعکس ہے۔ کیونکہ اگر کفر ہے تو ایمان بھی ہے، شرک ہے تو توحید بھی ہے، بدعت ہے تو سنت بھی ہے، ظلم ہے تو انصاف بھی ہے، نافرمانی ہے تو فرما برداری بھی ہے۔ اور دونوں قسم کے لوگ آج رہتے اس دنیا میں ہمارے سامنے ہیں، یہ دونوں راستے آج موجود ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا سوال ہے؟ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ ہم کہاں پر ہیں؟ واللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آج ہم نے اپنا راستہ سیدھا نہیں کیا، وہ صراط مستقیم جو اپنے رب سے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، مانگتے اپنے رب سے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کاش کہ ہم اپنے اس دعا میں سچے ہوتے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ آج شرک کرنے والے بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، بدعتی بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، پہلے صف میں کھڑا ہوتا ہے، ظلم کرنے والا بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، رشتے کو توڑنے والا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ، ہدایت کے راستے سے دور ہو کر کس ہدایت کے راستے کی دعا کر رہے ہو؟ عجب بات ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، اس لیے توفیق نہیں ہوتی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہی راستہ آسان کر رہا ہے۔ اگر آپ نے مشکل راستہ اختیار کیا ہوا ہے اس دنیا میں، تو پھر اللہ تعالیٰ وہی راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ اگر آسان راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ وہی راستہ مزید آسان کر دے گا۔ مشکل راستہ جہنم کا راستہ ہے، آسان راستہ جنت کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ اور مشکل راستہ ہر وہ راستہ جو صراط مستقیم سے دور ہے، السبل ہے، شرک، کفر، خرافات، بدعات، خرافات، نافرمانیاں، فرائض کو ترک کرنا، محرمات کا ارتکاب کرنا، یہ سارے کے سارے سبل، مختلف راستے ہیں، جس کی مرضی جو راستہ اختیار کرے۔ ایک راستہ ہے جنت کی طرف، مختلف راستے ہیں جہنم کی طرف۔ آئے دیکھتے ہیں دوسرے قسم کے لوگ کون سے لوگ ہیں، پتہ چل گیا ہے کون سے لوگ ہیں جو اہدنا الصراط المستقیم کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ ایمان کا راستہ، توحید، اتباع سنت، صحیح سلفی منہج،
فرائض کی ادائیگی میں آگے، محرمات کے اجتناب کرنے میں آگے، فرما برداری میں سب سے آگے۔ کوتاہیاں ہوتی ہیں، بشر ہے، کمزور ہے، غلطی ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتے ہیں، زندگی میں توبہ کر لیتے ہیں۔ اگر توبہ نہیں بھی کی، کوئی چیز باقی رہ گئی ہے، تو بہت سارے مکفرات الذنوب ہیں جو اس مومن کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی احتیاط کا دامن یہی ہے کہ ہر بندہ اپنی زندگی میں توبہ کر لے، اگر دوسری قسم کے لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو، کیونکہ ہم کیا گارنٹی کہ مکفرات الذنوب ہمارے کام آئیں گی، سفارش کسی کی کام آئے گی، کوئی گارنٹی ہے؟ تو گارنٹی کس چیز کی ہے؟ توبہ کر لے، اور توبہ سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یہ گارنٹی ہے۔ آئے دیکھ دوسرے قسم کے لوگ، ارشاد باری تعالیٰ ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی منہ، کتنے ہی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو انہیں میں شامل کریں، محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے۔ تر و تازہ چہرے، تر و تازہ کیوں ہیں؟ پر رونق کیوں ہیں؟ خوبصورت کیوں ہیں؟ عزت والے، شرف والے کیوں ہیں؟ ناعمہ، منعم ہے، شرف ہے، عزت ہے، خوبصورت ہے، پر رونق ہے، نورانی چہرے ہیں، روشن چہرے ہیں۔ کسی کا چہرہ کب روشن ہوتا ہے، کب پر رونق ہوتا ہے؟ جب خوش ہوتا ہے، جب پریشان ہوتا ہے۔ تو خوش چہرے ہیں۔ ارے خوش کیوں ہیں؟ راضی کیوں ہیں؟ لسعیہا راضیہ، جو بھی سعی کی تھی اب دنیا میں اس پر آج راضی ہیں۔ کیوں راضی ہیں؟ کیونکہ ان کا رب راضی ہے۔ دنیا میں رب کو راضی کرتے رہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو راضی کرے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سب سے سر فہرست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، انبیاء کے بعد انبیاء کے صحابہ ہیں، وہ سب سے عظیم صحابہ، سب سے عظیم نبی کے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ لسعیہا راضیہ، کہاں پہ ہوں گے؟ یہ پر رونق، خوشگوار، خوبصورت، عزت والے، شرف والے، پر رونق چہرے، جو اپنے سعی پر، جو اپنے کاموں پر، اعمال پر، جو دنیا میں کر کے آئے تھے، راضی ہیں۔ اچھا، کر کے کیا آئے تھے؟ ابھی میں نے بتایا، توحید، ایمان، توحید، اتباع سنت، فرائض کی ادائیگی، محرمات سے اجتناب، اور فرمانبرداری کا راستہ۔ لسعیہا راضیہ، جس نے بھی واللہ ان چیزوں پہ عمل کیا ہے، اس کا رب اس سے راضی ہے۔ آج اور کل اس کا رب اسے راضی بھی کرے گا۔ آج رب کو راضی کرنے والے ہیں، الجزاء من جنس العمل، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ آج رب کو راضی کرنے والے سب کو ناراض کر دیا ہے۔ جس نے بھی دیوار قائم کرنے کی کوشش کی، اس کے اور اس کے رب کے بیچ میں، اس دیوار کو گرا دیا ہے۔ میں رب راضی رہے چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے۔ آج رب کو راضی کرنے والا ہے، کل سب سے مشکل ترین وقت میں، الغاشیہ کے دن میں، اس کا رب اسے راضی کرے گا۔ لسعیہا راضیہ، کہاں ہوں گے؟ فی جنت عالیہ۔ سبحان اللہ، فی ظرفیہ ہے، یعنی ہر طرف سے جنت، جنت میں ہوں گے، باغ میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جنت سب سے بڑا انعام اور احسان ہے۔ دنیا کے کئی اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسانات ہیں ہمارے اوپر، واللہ جنت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے ہے، ہر ایرے غیرے کی جگہ نہیں ہے۔ خاص بندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے، تقوی والوں میں یہی 5 صفات جو میں نے بیان کی ہے، یہی ہیں، اس سے باہر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جنت کیسی؟ فی جنت، کوئی عام سی جنت ہے؟ نہیں، فی جنت عالیہ۔ عالیہ سے مراد بلند۔ ایک تو جنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور احسان ہے، پھر اس جنت میں ہوں گے، باہر نہیں ہوں گے، باہر جانے سے کہیں گے اسی میں ہی رہیں گے۔ فی ظرفیہ ہے، اسی کے اندر خوشخبری ہے، یعنی باہر نکلو گے نہیں اس خیر سے، اس عظیم انعام اور احسان سے، ان لذتوں سے کبھی باہر نکلو گے نہیں، ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے ہے۔
عالیہ بلند ہے. اس میں کیا سنیں گے، کیا دیکھیں گے، کیا کریں گے؟ لا تسمع فیہا لاغیہ. ارے وہاں تو کھانے پینے کی بات ہوئی تھی نا، جہنم میں سب سے پہلے پینے کی بات ہوئی تھی نا، کیونکہ حالت ایسی تھی، مشقت تھی، تکلیف تھی، عذاب تھا، آگ تھی، جلے تو پیاس لگی تو پانی مانگا، نہیں ملا تو پلایا گیا کھولتا ہوا پانی. پھر بھوک لگی، ظاہر ہے جب انسان زیادہ مشقت کرتا ہے تو بھوک پیاس لگتی ہے کہ نہیں؟ لگتی ہے نا. اس لیے کھانے پینے کا پہلے ذکر ہے. جنت میں کھانے پینے کا ذکر پہلے، کیونکہ بھوک اور پیاس ہوگی نہیں. تو پھر یہ چار دریا کس چیز کے ہیں؟ اور یہ جو کھانے کی اشیاء ہیں، جو پھل ہیں ہم سنتے ہیں، یہ کس چیز کے لیے؟ یہ صرف مزے کے لیے، بھوک کے لیے نہیں ہے. جنت میں کوئی بھوک اور پیاس نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی گرمی نہیں ہے، کوئی شدید سردی نہیں ہے، دھوپ بھی نہیں ہے، اندھیرا بھی نہیں ہے، تکلیف بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. لا تسمع فیہا لاغیہ. جب انسان آرام کر رہا ہوتا ہے اس وقت کیا کرتا ہے؟ آرام میں کون سی اس کی حیثیت کام کرتی ہے نا زیادہ؟ سننے کی بات ہو. اس لیے بچوں کے شور مت کرو بھائی، سونے دو، آرام کرنے دو، یہی ہوتا ہے نا. اس لیے ابتدا بھی یہیں سے ہوئی ہے، یعنی آرام ہی آرام ہے. آرام جنت میں آرام کا وقت، سر آرام ہی کرنا ہے. جو سنیں گے کیا؟ کوئی بےہودہ، کوئی بکواس ہوگی نہیں. لا تسمع فیہا لاغیہ. تو ہوگا کیا اس میں؟ تسبیح، تحمید، یلہمون. جیسے کہ سانس لیتے ہیں ہم، سانس، وہاں پہ سانس نہیں لیں گے لوگ. جنتی کیا کریں گے؟ سانس کی جگہ تسبیح ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا. سبحان اللہ. زندہ ہوں گے. دنیا کی زندگی سانس سے ہوتی ہے، آکسیجن لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں. وہاں پر ایسے نہیں ہوگا، تسبیح ہوگی جیسے حدیث میں آیا ہے. تسبیح، یلہمون التسبیح. سانسوں کی جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے. تو بےہودہ باتیں، یہ گندی باتیں، یہ گالی گلوچ، یہ سب یہ دنیا میں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں ہے. دنیا میں بچتا رہا، اپنے آپ کو بچاتا رہا، نہ کبھی کسی کو گالی دی، نہ کسی کی غیبت کی، نہ چغل خوری کی، نہ بےہودہ بات کی، نہ ناجائز کسی پہ لعن طعن کیا. زبان کو محفوظ رکھا، اپنے کانوں کو حرام سے محفوظ رکھا، زبان کو محفوظ رکھا. اب وقت آیا ہے اس کے بدلے کا. لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ. اب پینے کی بات آئی ہے. اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہے. عین آنیہ و عین جاریہ. آنیہ کھولتا ہوا پانی، جاریہ بہتا ہوا پانی، چلتا ہوا پانی. جو رکا ہوا پانی ہوتا ہے نا، کیا اسے ہم پیتے ہیں؟ کیوں نہیں پیتے؟ وہ سیدھا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. چلتا ہوا پانی کس چیز کی علامت ہے؟ پاکیزگی کی علامت ہے، صفائی کی علامت ہے. یعنی پئیں گے تو صاف پاک پانی پئیں گے، چلتا ہوا پانی پئیں گے. عین جاریہ. اور یہ عین، یہ چشمہ ایک قسم کا نہیں ہوگا. 4 قسم کے نہریں یا دریا ہیں. پانی ہے جو بوسیدہ نہیں ہوگا کبھی، دودھ ہے جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، شراب ہے جو کبھی عقل کو زائل نہیں کرے گی، عقل باقی رہے گی، مزیدار. اور شہد ہے جو صاف، پیور. اور ان 4 میں تلاش میں دنیا میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. وہاں پر آپ کو ویسے ہی ملے گی جیسے کہ ہم سوچتے تھے، واللہ اس سے بڑھ کر. تو چشمہ کس چیز کا چاہیے جناب کو؟ جاریہ ہے نا، یہ جاری ہیں من غیر اخدود. زمین پہ گڑے نہیں ہوں گے جس میں یہ چلیں گی. پتہ ہے عین جاریہ، جاری سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے زمین میں چشمے زمین میں کیسے چلتے ہیں؟ زمین کے اندر چلتے ہیں. یعنی زمین میں جب تک اس کے لیے راستہ نہ بنایا جائے تو اس میں چشمہ چل نہیں سکتا. جنت کے چشمے ہوا میں اڑیں گے اور خود پہنچیں گے جناب کی طرف. کیا چاہیے؟ کون سے چشمہ چاہیے؟ کیا پینا ہے؟ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ. ٹھیک ہے، پئیں گے، مرضی کا مشروب پئیں گے، لیکن
بیٹھیں گے کیسے؟ پینے کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے، کوئی جگہ ہوتی ہے. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت، جنت میں اونچے اونچے تخت ہیں. زمین پر نہیں بیٹھیں گے، تختوں پر بیٹھیں گے. تخت پر آج کون بیٹھتا ہے؟ آج بادشاہ بیٹھتے ہیں، کل ہر جنتی بیٹھے گا. ہر جنتی دنیا کے سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے. جنتی تخت پر بیٹھا رہے گا. یعنی بادشاہ کے پاس جو بھی آسائشیں ہیں دنیا میں، جو بھی اس کی طاقت ہے، جو بھی اس کی لذت ہے، جو کم سے کم درجے کا جنت ہے، وہ سب سے آخر میں جائے گا، 10 گنا زیادہ اس کے پاس ہوگا جنت میں. فیہا سرر مرفوعہ، تخت ہیں تو اونچے ہیں. اب ذرا تناظر دیکھیں، اندازہ بیان دیکھیں. سبحان اللہ. سرر مرفوعہ و اکواب موضوعہ، آب خورے ہیں، پیالے ہیں. مشروب کس چیز میں پئیں گے؟ خاص قسم کے برتنوں میں پئیں گے، خاص قسم کے پیالے ہوں گے. جیسے ہم پہلے بڑا برتن ہوتا ہے، پھر اس میں سے ہم جگ ڈال کے پھر گلاس میں ڈالتے ہیں، اسی طرح کے سب کچھ وہاں پہ ہوگا. یہ برتن کیسے ہوں گے؟ سرر مرفوعہ ہیں، اونچے اگر تخت ہیں تو پھر یہ موضوعہ ہیں، قریب ہیں، جھکے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ونمارق مصفوفۃ، تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے. ہوں گے کیسے؟ صف میں ہوں گے، خوبصورت صف میں، مصفوفہ، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا. یعنی دیکھنے والے کو لذت دیکھنے کی پہلے آئے گی، ٹیک لگانے کی بعد میں آئے گی. دیکھنے کی الگ لذت، الگ نعمت، اس کو ٹچ کرنے کی الگ نعمت، الگ مزہ، اس پر ٹیک لگانے کا الگ مزہ. وزرابی مبثوثہ، اور قالین بکھرے ہوئے. مصفوفہ اور مبثوثہ، ایک جڑے ہوئے ہیں صفوں میں تکیے، اور قالین بکھرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. جنت میں سے بعض چیزوں کا ذکر ہے، اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیا گیا ہے. اس کا ذکر قرآن مجید کی کئی اور صورتوں میں ہے، تاکہ یہ مسلمان مزید جاننے کی کوشش کرے، اس میں شوق پیدا ہو. یہاں تک تو بتا دیا ہے، آگے بھی ڈھونڈیں ہم. کھائیں گے کیا، زمین کیسی ہوگی، چھت کیا ہوگی، درخت کیسے ہوں گے، پھل کیسے ہوں گے، شادی ہوگی نہیں ہوگی، حوریں کیسے ہوں گی، باقی چیزیں کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ شوق پیدا ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم احسانات سے نوازا ہے، جو باقی ہے ان سے بڑھ کر ہوگا، کم نہیں ہوگا. 2 راستے ہیں 2 قسم کے لوگوں کے لیے، ایک جہنم کا راستہ ہے، ایک جنت کا راستہ ہے. دونوں کی خبر مل گئی ہے. اب یہ جن جنت کا راستہ اختیار کیا ہے، انہوں نے ایک کام کیا دنیا میں. اگر وہ پہلے لوگ بھی کر لیتے تو شاید وہ بھی آج ان کے ساتھ ہوتے جنت میں، جہنم میں نہ ہوتے. کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف ان کو کیسے پیدا کیا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کیسے بلند کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف انہیں کیسے نصب کیا گیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کیسے بچھائی گئی. اونٹ ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، زمین ہے، 4 چیزیں ہیں. افلا ينظرون، کیا نہیں دیکھتے؟ آنکھوں سے تو ہم سب بھی دیکھتے ہیں، تو نظر سے مراد آنکھوں کا دیکھنا نہیں، نظر سے مراد غور و فکر کرنا ہے. کیونکہ نظر کے 2 معنی ہیں. ایک ہے آنکھ کا دیکھنا، وہ تو سب دیکھتے ہیں، کافر بھی دیکھتا ہے، مومن بھی دیکھتا ہے، مشرک بھی دیکھتا ہے، موحد بھی دیکھتا ہے، بدعتی بھی دیکھتا ہے، سنی بھی دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں. لیکن غور و فکر کون کرتا ہے؟ عبرت حاصل کون کرتا ہے؟ غور و فکر کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ عبرت حاصل کیوں کرنی چاہیے؟ تاکہ اس دل میں تبدیلی ہو.
اگر دل سدھر گیا تو پورا جسم سدھر گیا. آنکھیں بھی حرام سے بچ جائیں گی، کان بھی حرام سے بچ جائیں گے، زبان بھی حرام سے بچ جائے گی، ہاتھ اور پاؤں پورا جسم حرام سے بچ جائے گا، اور فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرنا آسان ہو جائے گا. تو غور فکر کرنے کی دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ابھی اپنے آپ کو بچا لو، دنیا میں ہو تو دیکھو ان چیزوں کو، تاکہ تم اپنا جنت کا راستہ آسان کر سکو. اونٹوں سے ابتدا کی ہے، آسمان سے نہیں کہ جو سب کو نظر آتا ہے، کیونکہ اونٹ اس زمانے میں جو لوگ مخاطب تھے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ وغیرہ جو مخالفین تھے، وہ زیادہ تر اونٹوں کے ساتھ وقت گزرتا تھا. ایک قیمتی جانور، ایک قیمتی چیز تھی ان کے لیے. ان کا دیکھ بھال کرنا، ان کا خیال رکھنا، اونٹوں کے بارے میں بہترین خبر رکھتے تھے. شاید جتنا موبائل فون کی ہم خبر رکھتے ہیں نا، اس سے زیادہ وہ اونٹوں کی خبر رکھتے تھے. وہ پتہ ہوتا تھا کہ اونٹ کیا چیز ہے، اونٹ کا کمال کیا ہے. اسی لیے ابتدا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. اونٹ ہیں تو پیدا کیسے کیے گئے، اونٹوں کی پیدائش پر، پیدا کرنے پر غور و فکر کرو. یہ اتنی بڑی مخلوق تمہارے سامنے جانور کھڑا ہے، خلقت، پیدا کیے گئے. ان کا خالق ہے، وہ بھی مانتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. ابو جہل، ابو لہب سب مانتے تھے سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے آیات کونیہ سے، ان آیات سے جو مخلوقات ہیں یہاں سے ابتدا کیا ہے. جو چیز تم مانتے ہو تو اس کو تو ٹھیک تو مان لو نا، صحیح مان لو نا، ہو سکتا تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے. اونٹوں کی طرف دیکھو، ان کی زندگی دیکھو. جو بھی کمالات اس اونٹ کے اندر موجود ہیں وہ اس اونٹ کی اپنی نہیں ہیں. کہاں سے لے کے آئے؟ مرضی سے لے کے آئے، اس کے رب کی دی ہوئی ہیں جس نے اس اونٹ کو پیدا کیا ہے. غور و فکر کرو اونٹوں پر، کس طریقے سے اونٹ لمبے لمبے سفر طے کرتا ہے، بھوک اور پیاسوں سے محسوس ہی نہیں ہوتی. باقی کے جانور جو ہیں اونٹ کے مقابلے میں، اگر اونٹ یہ سفر کرے تو پہلے مر جائیں گے. اونٹ سب سے آخری مرنے والا جانور ہوگا. انسان بھی پہلے مر جائیں گے، باقی سارے جانور. یہ کیسے بچے گا بھائی؟ اس کے اندر ایسا سسٹم اللہ نے پیدا کیا ہے کہ لمبے لمبے عرصے تک اور لمبی مسافت تک، فاصلے تک یہ زندہ رہ سکتا ہے. اس کا سسٹم دوسری جانوروں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. آندھیوں میں صحرا کے اندر سفر کرتا ہے، ایک آنکھ بند ہو جاتی ہے، پردہ اوپر کا پردہ کھلا، دیکھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے. دو خاص پردے دیے گئے ہیں. واحد جانور ہے، جب بیٹھتا ہے اور تب اس پر سامان لادا جاتا ہے، پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. باقی جانور اگر بٹھا کے سامان آپ اس میں لا دیں گے تو کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا، کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ معمولی سی چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن غور و فکر نہیں کرتے تھے کہ یہ بڑی صلاحیت یا قابلیت کس نے دی ہے اونٹ کو. اونٹ اپنے آپ سے نہیں لے کے کہیں سے، وہ سبحان اللہ. یعنی اپنے نفس کو تو دیکھتے نہیں تھے نا، ورنہ انسان کے نفس میں کتنی آیتیں ہیں. چلو اونٹ ہی کو دیکھ لو. اچھا، اونٹ دیکھا، پھر اونٹ سے اوپر آسمان کی طرف نظر پڑی. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کیسے آسمان کو بلند کیا گیا ہے. یہ خود نہیں بلند ہوا، آسمان اونچائی پہ ہے، بلندیوں پہ ہے. کس نے کیا ہے؟ جس اس کو پیدا کیا ہے، بغیر ستونوں کے. یہ چھت مسجد کی، ستون نہیں ہے تو پھر زمین سے آ کے ملے گی. آسمان بغیر ستونوں کے کس نے کھڑا کیا ہے؟ کرو غور و فکر، دیکھو اس کو. پھر جب نگاہ تھوڑی سی نیچے جھکی، پہاڑ نظر آئے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ان پہاڑوں کو میخوں کی طرح کس نے گاڑا ہے زمین پر. اگر پہاڑ نہ ہو تو آج زمین مستحکم نہ ہوتی، زلزلوں سے یہ ختم ہو چکی ہوتی. تو پہاڑوں نے میخوں کی طرح اس زمین کو جکڑ کے رکھا ہے اس جگہ پہ. کس نے نصب کیا ہے پہاڑوں کو؟ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی ذمہ لگا دیتا، اے انسان یہ پہاڑ ہے، اسے نصب کر کے دکھاؤ، کر سکتا ہے؟ اسے نصیبت، انہیں گاڑ دیا گیا ہے. ان کے رب نے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ گڑے رہے زمین کے اندر، تاکہ زمین پر یہ انسان جس کی زمین مسخر کر دی گئی ہے آسانی سے زندگی بسر کر سکے. پھر نگاہ پڑی زمین پر. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، غور فکر کرو اس زمین پر جس پر تم چلتے ہو، کیسے اسے ہموار کیا گیا، کیسے سیدھا کیا گیا ہے. اگر زمین سیدھی نہ ہوتی تو تم چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ ہوتے،
روزمرہ زندگی تمہارے لیے اجیرن ہو جاتی. جس نے اسے پیدا کیا ہے اسے ہموار ہی پیدا کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ذمہ لگا دیا ہوتا اس زمین کو جا کو سیدھا کرو اور زمین پہاڑوں کی طرح ہوتی, کیا کرتے ہم؟ ایک پہاڑ میں سلوک بنانے کے لیے کتنی محنت مشقت کی جاتی ہے, کتنی پیسہ خرچ کیا جاتا ہے, اور مشکل سے 10-20 میٹر کا راستہ اس میں سے بن جاتا ہے, اور وہ بھی ایک پہاڑ میں. اگر ساری زمین ایسی ہوتی کیا کرتے ہم؟ اذان ہو گئی اور مسجد پہاڑ کی اس کونے میں ہے, اب جانے نماز فرض پڑھنے کے لیے جانا ہے, کیسے جاتے؟ نماز فرض ہے, زمین ہموار نہیں ہے, حج کرنا ہے اسی پہاڑ کے اوپر ہی کرنا ہے, کعبہ بھی ادھر ہی ہے, ادھر ہی طواف کرنا ہے, کیسے کرتے؟ کیا کرتے؟ آج زمین سیدھی ہموار ہے, کارپیٹڈ روڈ ہے, نماز کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں اللہ کے لیے مجھے بتائیں؟ کیوں پیچھے ہیں؟ یہ کوتاہی کس لیے ہے؟ کاش کہ غور فکر کر لیتے ہم. اللہ نے زمین اس لیے ہموار کیا تاکہ ہم فرم بردار بننے والے ہو جائیں. اس زمین پر روزگار کمانے کے لیے آسانی سے چلتے ہیں, کاش کہ اللہ کی عبادت کے لیے فرم برداری کے بھی اس زمین کے اس ہموار ہونے سے فائدہ اٹھاتے اور اپنے رب کو راضی کر لیتے. تب بھی عقل نہیں آئی, غور و فکر نہیں کیا, ارد گرد چیزوں کو دیکھ کر بھی اپنے آپ کو سدھار نہ سکے. ایک اور چانس باقی ہے. فذکر انما انت مذکر, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے, آپ نصیحت کریں, آپ سے نصیحت ہی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کونیہ کو, جس کو صبح شام دیکھتے تھے, ان کے باوجود بھی ایک تو حکم دیا گیا اگر تمہیں نظر نہیں آتی عام نظر کو چھوڑو اور غور و فکر کی نظر سے دیکھو. نہیں دیکھ رہے, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہی مان لو, تمہارے لیے نجات کا راستہ آسان ہو جائے گا. وذکر فذکر فذکر, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے, سمجھائیے. ارے وہ تو دھتکارتے ہیں, وہ تو گالیاں دیتے ہیں, تہمتیں لگاتے ہیں, الزام تراشیاں کرتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, کبھی جادوگر کہتے ہیں, کبھی کاہن کہتے ہیں, کبھی شاعر کہتے ہیں, مختلف قسم کی گالیاں دیتے ہیں. فذکر, نصیحت کرتے رہو. فاصبر صبرا جمیلا, صبر کرنا ہے. کیسا صبر کرنا ہے؟ صبر جمیل جانتے ہیں؟ ایک صبر تو ہم سبھی کرتے ہیں, اچھا صبر بھی مشکل سے کوئی کرتا ہے, اچھا صبر جمیل کتنی کرتے ہوں گے؟ وہ صبر جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, وہ صبر ہوتا ہے جمیل. آپ صبر کرتے ہیں کسی دنیا کے کسی خاص مقصد کے لیے یا خاص چیز کے لیے یا مجبوری کے طور پر نہیں, اللہ کے لیے صبر کر کے دیکھیں, وہ صبر جمیل ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام نے صبر جمیل کیا. گالی دیتے تھے, مارتے تھے, پیٹتے تھے, تہمت لگاتے تھے, کبھی اپنی ذات کا کبھی بدلہ لیا؟ کبھی بھی. جواب کون دیتا تھا؟ اللہ تعالیٰ. جواب اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, نبی جواب نہیں دیتا تھا. جادوگر تم جادوگر ہو, کہاں نہیں, ایسے نہیں تھا. برات اللہ تعالیٰ خود نازل فرماتا تھا. نبی کا کام کیا؟ فذکر, نصیحت. نصیحت کرو, نصیحت کرتے رہتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے. لوگ الزام تراشے کرتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں, جھوٹے الزام لگاتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, راستے میں 10 دیواریں کھڑے کر دیتے ہیں. نصیحت کرنے والے آگے بڑھتے رہتے ہیں, ہر مشکل کا سامنا کرتے رہتے ہیں. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی, یہ راستہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کسی نے ایک گالی دے دی, ایک تہمت لگا دی, بس ڈپریشن کا شکار ہو گئے. رونے دھونے سے کام نہیں بنے گا میرے بھائیوں. انبیاء کا راستہ ہے, انبیاء کی دعوت ہے. جیسے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, آج اس راستے پہ ہر چلنے والے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. پھولوں کے ہار نہ انہیں کسی نے پہنایا تھا, نہ آج ہمیں کوئی پہنائے گا. سلفیت کا راستہ, حق کا راستہ, توحید و سنت کا راستہ, ایسا ہی راستہ ہے. اس لیے 10 دیواریں سامنے آ جائیں, یہ دیواریں چاہے اپنے گھر والے کھڑی کریں, اپنے پیارے کھڑے کریں, اپنے دشمن کھڑی کریں, کوئی پرواہ نہیں کرنی, آگے بڑھتے رہنا ہے. فذکر, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجیے. نہیں مانتے, انما انت مذکر, آپ نصیحتیں کرنے والے. لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر زور زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. دلوں کو پھیرنا
نہ تو نبی کے بس میں تھا اور نہ نبی کی امتیوں کے بس میں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب چاہے اللہ تعالیٰ دل کو پھیر دے۔ نصیحت کریں، قبول کوئی کرتا ہے نہیں کرتا ہے، ہمارا نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ جب تک تم 100 لوگوں مسلمان نہیں کرو گے، راہ راست پہ نہیں چلو گے، تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ کہیں پہ ہے کوئی خاص تعداد ہے؟ ایک ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کو ہدایت دینا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں کیا آیا ہے؟ ایسے نبی بھی آئیں گے جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، بعض جاہل کہتے ہیں یہ نبی کا فیلئر ہے۔ نعوذ باللہ من الخذلان، نبی کا بھی فیل ہوتا ہے؟ وہ بدبخت فیل ہوئے ہیں، پوری امت فیل ہوئی ہے جو جس نے نبی کی دعوت کا انکار کیا ہے۔ نبی ہمیشہ کامیاب ہے اور نبی کے متبعین ہمیشہ کامیاب ہے۔ قتل کر دیتے ہیں، کر سکتے ہیں قتل، دشمن قتل کر سکتے ہیں۔ انبیاء، اللہ کے بعض انبیاء قتل کیے گئے ہیں، بعض اولیاء کو قتل کیا گیا ہے، لیکن جنت اسے چھین سکتے ہیں؟ دل سے ایمان نکال سکتے ہیں؟ توحید سنت نکال سکتے ہیں؟ سلفیت نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو مرنا کس نے نہیں ہے؟ اگر قتل نہیں کریں گے تو ویسے موت آ جائے گی، تو فرق کیا پڑتا ہے؟ موت تو ویسے آنی ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، پیغام ہر داعی کے لیے نصیحت کرو۔ ہم سے نصیحت کرنے والے ہیں، تبدیلی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں یار اتنے سے دعوت کر رہے ہو، کتنی لوگوں نے ہدایت حاصل کی تمہارے ہاتھوں، کتنی لوگوں نے اسلام قبول کیا تمہارے ہاتھوں، کتنی لوگوں نے سنت کا راستہ اختیار کیا تمہارے ہاتھوں میں؟ سبحان اللہ، ہمارے بس کی بات ہے؟ اگر تو میرا کمال ہے، میرے بس کی بات ہے اور میں نے تبدیلی لانی ہے کسی کے دل میں، تو تب تو پوچھنا چاہیے۔ جب اللہ کا کرم ہے، جب اللہ کی مرضی ہے، جب اللہ کا کمال ہے، جب اللہ تعالیٰ ہی کہ 2 انگلیوں کے بیچ میں اس انسان کا دل ہے، جب چاہے پھیر دے، تو یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولى وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر۔ پھر لوگ بھی 2 حصوں میں بٹ گئے۔ بعض نے نصیحت قبول کی ہے اور اکثر نے نصیحت قبول نہیں کی ہے، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا، نصیحت قبول نہیں کی، توحید کے ہوتے ہوئے شرک کا راستہ اختیار کیا، ایمان کے ہوتے ہوئے کفر کا راستہ اختیار کیا، سنت کے ہوتے ہوئے بدعت کا راستہ اختیار کیا، فرمانبرداری کے راستے کے ہوتے ہوئے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، منہ موڑ لیا، ہر خیر سے منہ موڑ لیا۔ کب؟ اس دنیا میں، اس وقت، جس وقت وہ کچھ کر سکتا تھا لیکن کچھ کیا نہیں ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا تھا۔ اس دن میں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس وقت کچھ کیا نہیں ہے۔ اگر کیا ہے تو کیا کیا ہے؟ تولی و کفر۔ مطلب سب پہ رحم فرمائے اور محفوظ فرمائے۔ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پھر اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، سب سے بڑا عذاب۔ کون سا عذاب ہے؟ جس کا ذکر شروع میں ہوا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ عذاب الاکبر ہے۔ عذاب اصغر دنیا میں ہوتا ہے، دنیا کی ہر تکلیف اصغر ہے۔ دنیا کا عذاب، ہر قسم کا عذاب آخرت کے عذاب کے سامنے، جہنم کے سامنے بہت چھوٹا، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب عذاب اکبر ہے تو عذاب اصغر بھی تو ہے نا۔ اس لیے دنیا میں جس نے بھی اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف اسے ملی ہے، کوئی مشقت ہوئی ہے یا کسی عذاب کا اسے سامنا کرنا پڑا ہے، یہ سب عذاب اصغر ہے۔ یعنی عذاب اصغر اس لیے ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، موت کے ساتھ ختم۔ عذاب اکبر اس لیے اکبر ہے، ایک تو شدید ترین عذاب ہے، نمبر 2 کبھی ختم نہیں ہوگا، خالدین فیہا ابدا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔
آخر میں 2 آیتیں ہیں دلوں کو ہلا دینے والی۔ کرنا ہے جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے دنیا میں، جسے پسند کرنا ہے کر لو، اسے چھوڑنا ہے۔ جتنا کمانا ہے کما لو، اسے چھوڑنا ہے۔ جتنی کھانا ہے کھا لو، جتنی پینا ہے پی لو، سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ ان الینا ایابہم، بے شک انہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، اپنے رب کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون، یقیناً اس لیے ہر مصیبت میں ہم یہی دعا پڑھتے، یہی ذکر کرتے ہیں، یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہماری واپسی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ ان الینا ایابہم، دونوں قسم کے لوگ جن کا ذکر اس عظیم صورت میں ہوا ہے، سب مریں گے، دنیا سب چھوڑیں گے، واپسی سب کی اپنے رب کی طرف ہی ہوگی۔ کافر کا رب بھی وہی ہے جو مومن کا رب ہے، دونوں کا ایک ہی رب ہے، واپسی بھی اسی ایک رب کی طرف ہے۔ ان الینا ایابہم، واپسی تو ہے رب کی طرف، لیکن واپسی کیوں ہوگی، کس لیے ہوگی؟ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہم پر ہی ان کا حساب لینا ہے۔ حساب کوئی اور نہیں لے گا، حساب اللہ تعالیٰ کے انبیاء نہیں لیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نہیں لیں گے، حساب اللہ تعالیٰ خود لے گا۔ اور حساب دونوں کا برابر نہیں ہوگا، جیسے کہ دنیا دونوں کے برابر نہیں تھی، انجام دونوں کا برابر نہیں ہے، حساب بھی دونوں کا برابر نہیں ہے۔ کافر کا حساب علی الاعلان سب لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہوگا، دنیا میں ذلیل رہے، مرتے وقت بھی اسی ذلت پر قائم رہے، اسی ذلت پر موت آئی تو مرتے وقت بھی ذلت، قبر میں ذلت، میدان محشر میں حساب کے وقت پل صراط پر جہنم میں ذلت ہی ذلت ہے۔ تو کافر کا حساب، بدکار کا حساب علی الاعلان ہوگا، سر عام ہوگا، میدان محشر والے سب دیکھیں گے، سخت عذاب ہوگا، مناقشہ ہوگا حساب کا، کیا ہم اس وقت کر رہے ہیں اس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ مختلف سوال ہوں گے، جس کے پاس آج جواب نہیں ہے واللہ اس کے پاس کل بھی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ مومن کا حساب پردے میں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، یہ بندہ ہوگا، اس کا رب ہوگا، بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست اپنے رب کو حساب دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا، اے میرا بندہ تو نے فلاں دن میں فلاں کام کیا، فلاں دن میں فلاں عمل کیا، فلاں دن میں فلاں عمل کیا۔ یہ بندہ سر جھکائے کھڑا ہوگا اور کہے گا بے شک میں نے کیا ہے، بے شک میں نے کیا ہے، اعتراف کرے گا، اقرار کرے گا اپنے ہر جرم کی۔ جب اقرار کر لے گا، اعتراف کر لے گا، اب اس کے پاس باقی کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، دنیا میں میں نے ان پر پردہ ڈالا ہوا تھا، ستر اللہ سبحانہ وتعالی، گناہوں پر پردہ۔ آج ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں یہ کہ گناہوں پر اللہ تعالیٰ کا پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ دنیا میں نے پردے میں رکھا تجھے میرے بندے، اور آج
میں سب کو معاف کر دیتا ہوں، سب کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ یہ مومن کا حساب ہے، کیونکہ جب حساب ہوگا تو یہ انسان دائیں طرف دیکھے گا اپنا عمل نظر آئے گا، بائیں طرف دیکھے گا اپنا عمل نظر آئے گا، سامنے دیکھے گا جہنم نظر آئے گی۔ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، بچ جاؤ اگر بچ سکتے ہو اس جہنم کی آگ سے، اگرچہ کھجور سے نہیں، کھجور کے ٹکڑے سے، یعنی کھجور کے 2 حصے کر دے، شق، آپ کے پاس ایک کھجور ہے، آپ نے آدھی کھائی ہے، ایک فقیر آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ صدقے میں اس کو دے دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ آدھی کھجور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اخلاص اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، تیرے عمل قبول کر لے اور تو جنت میں داخل ہو جائے۔ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، کسی عمل کو حقیر نہ سمجھیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، یہ عظیم آیت ہے، یہ عظیم صورت ہے، سورۃ الغاشیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے سنا ہے، جو ہم نے اس وقت سب مل کے اس پاک جگہ پر سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو جنت العالیہ میں ہوں گے، اور ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے جو جہنم میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمارا حساب یسیر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل سے اور ہر فتنے سے اور ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔